جی جی بولیں بولیں. سر یہ اپنے خوف کے بت کو توڑ دیں. سر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، سب کچھ. اور میرا نام مریم محمود ہے. میں 2010 سے پارٹی ورکر ہوں اور پارٹی میں کام کر رہی ہوں. ٹھیک ہے سر، شیلنگ کے دنوں میں ہم 36 گھنٹے کنٹینیوسلی زمان پارک میں موجود تھے. میں اور میری بہن ہے کنول محمود. باہر میڈیکل کیمپ کا کوئی انتظام نہیں تھا. ہم دونوں ہی پرووائڈ کرتے رہے ہیں، ان کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرتے رہے ہیں. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے ریئل فائٹرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے سیلف پروٹیکشن ایکوپمنٹ کا کوئی بندوبست نہیں تھا تاکہ جانی نقصان کم سے کم ہو سکے. اچھا میں اپنے سوال پہ آتی ہوں. سر جب آپ کی کے پی کے میں گورنمنٹ آئی تھی تو آپ نے پولیس کے ادارے میں بڑے زبردست ریفارمز کیے تھے، تو پنجاب میں یہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ جی پہلی چیز تو آپ نے کہا نا کہ ہمارا کوئی بندوبست نہیں تھا. آپ یقین کریں کہ میرے ذہن و گمان بھی نہیں تھا کہ میری اپنی اس ملک کی پولیس اور رینجرز میرے گھر کے اوپر 24 گھنٹے اٹیک کرے گی. میں اگر مجھے یہ کہتا میں کبھی یہ بات ماننی نہیں تھی، کیونکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں. یعنی ایک بہانہ تھا کہ جی ہم نے آپ کو عدالت میں لے کے جانا ہے. تو جب میں نے ان کو شیورٹی بانڈ دے دیا تھا کہ میں عدالت میں ویسے ہی جا رہا ہوں، تو وہ قانون کے مطابق اریسٹ کر ہی نہیں سکتے تھے. لیکن پلان کچھ اور تھا. یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے میرے اوپر قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے بچا لیا وزیر آباد میں. وہ لوگ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں اور ان سب کو خوف ہے کہ کہیں الیکشن ہوا یہ جیت گیا تو ان کا احتساب ہوگا. تو انہوں نے پھر کوشش کی. یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ کبھی کسی آپ نے سنا ہے کہ پاکستان میں کبھی کسی گھر کے اوپر اس طرح حملہ کیا گیا ہے؟ اور اتنی یہ پولیس ذرا دیکھیں، یہ آپ سامنے دیکھیں کہ یہ کوئی یہاں کوئی کلبھوشن یادیو بیٹھا ہوا تھا، کوئی انڈیا کا سب سے بڑا کوئی غدار یا سپائے بیٹھا ہوا تھا. یہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ تھا. اس کے اوپر انہوں نے جس طرح حملے کیے ہیں اور جو آرمرڈ کار اور یہ جو سارے استعمال کیا، ہمارے تو ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ یہ کبھی اس طرح کا کریں گے. اور میں داد دیتا ہوں آپ جیسے ورکرز، ہماری خواتین، یہ جو ہمارے نوجوان تھے، یہ دیکھیں یہ جو نوجوان اکیلا جس طرح یہ انہوں نے سٹینڈ لیا، اس کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہے پاکستان میں کہ جس طرح انہوں نے جس جذبے میں اتنی زیادہ فورس کا انہوں نے یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بچایا. نہیں تو انہوں نے اغوا کر کے لے جانا تھا. اور سب کو ایک خدشہ تھا کہ یہ صرف اس لیے نہیں آ رہے کہ جیل میں ڈالیں، انہوں نے مار دینا تھا کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں. انہوں نے پھر کوشش کی 18 مارچ میں مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں مارنے کی. تو یہ تو میرے کارکن تھے، ان کا جذبہ تھا جو انہوں نے مجھے بچایا. اور یہ دیکھیں، یہ عثمان کو دیکھیں کہ ایسے بھی کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا سمابیہ کے. تو ہم پہلے تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے پاکستان میں. جس طرح یہ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں 24 گھنٹے اور جس طرح کی شیلنگ ہوئی اور جس طرح انہوں نے بار بار اٹیک کیا. دوسری چیز جو آپ نے کہا پنجاب پولیس، دیکھیں یہاں نواز شریف اور اس کا جو بھائی ہے یہ 35 سال سے پنجاب کے اوپر مسلط ہے. یہ 35 سال سے یہاں پاور میں ہیں. ان کی ایک رپورٹ ہے 1992-93 کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں، جدھر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آئی جی عباس خان جو تب پنجاب کا آئی جی تھا اس کو اس سے پوچھا کہ پنجاب پولیس اتنی کرپٹ کیوں ہے. تو آئی جی عباس خان نے رپورٹ دی. اس نے کہا کہ یہ شریف برادران نے پیسے لے کے لوگوں کو پولیس میں بھرتی کیا، میرٹ کی دھجیاں اڑا دی، اور انہوں نے ایک تیسری چیز کہی، کئی مجرموں کو انہوں نے پولیس میں بھرتی کیا. تو وہ جو پولیس ان کے دور میں جو پولیس بنی ہوئی ہے وہ آسان نہیں تھی. پختونخوا میں زیادہ، کیونکہ اے این پی تو صرف 5 سال کے لیے تھی. یہ تو 35 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں تو نیچے سے لوگ بھرتی کیے. تو ان کے ایسے لوگ یہاں ہیں
جو ہم نے پوری کوشش کی پنجاب پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی، لیکن وہ پہلے سے ہی پولیٹیسائز تھی. ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہر جگہ ہمارے لیے مشکلیں پیدا کی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. اس وقت جو پولیس کا انہوں نے استعمال کیا، پولیس کے اندر سے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ کون کون سے پولیس والے ہیں جو کہ خاص طور پہ جن کو انسٹرکشن تھی ہمارے پہ ظلم کرنے کی، اور انشاءاللہ ان کو قانونی طور کے اوپر ایکشن لیں گے جب بھی اللہ نے موقع دیا. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو آن پاکستانی، مکھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.